صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورۃ روم ختم ہوئی، آج یہاں سے سورۃ لقمان شروع ہو رہی۔ اس کا نام سورۃ لقمان اس لیے ہے کہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، جو کہ ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کی حکمت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے اور حکیم تھے، ان کے باتوں میں حکمت تھی۔ تو حکمت والی باتیں جو ہے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو اس کا نام سورۃ لقمان ہے۔ الف لام میم سورۃ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ حروف مقطعات جو ہے اس کا علم یا اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے، اور الف لام میم آج کل کے زبان میں اس کو آپ کوڈ ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی دنیا ہے، اللہ کے نام ہیں یا کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، وہ ان حروف مقطعات کے اندر ہے۔ تو فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تو قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے، حکمت سے بھری باتیں ہیں۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ فرمایا ہدن ورحمتن للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ہدن ورحمتن للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو نیکی کرتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ان کو اس کی سمجھ بھی آتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ سب سے پہلے بندہ ناظرہ پڑھے، اور جن لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا، نور علی نور، الحمدللہ، جس نے ترجمہ بھی لفظی بھی پڑھ لیا نا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی وہ شرک نہیں کرے گا، بدعت نہیں کرے گا، رسموں سے بچے گا، وہ دین کے قریب آئے گا، کیونکہ بنیاد قرآن ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے جی؟ قرآن ہے۔ تو اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کو سمجھنا، یہ سب ساری عبادت ہے۔ ہم چونکہ قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمیں دین کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے نا، وہ جب سنتے تھے، وہ عرب تھے، تو وہ کہتے یہ تو جادو ہے، یعنی قرآن کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہ اس کو اثر تو ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے تو کہتے یہ تو جادو ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، جادو ہے، حالانکہ یہ قرآن ہے، اثر تو ہے، لیکن وہ ظالم اس کو سمجھ کے جادو کہتے تھے، تو جادو نہیں ہے، ہاں اثر اس کے اندر ضرور ہے۔ فرمایا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمحسنین،
جو نیکی کرتے ہیں۔ اب نیک لوگ کون ہیں قرآن کی زبان میں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نیک لوگ، اللہ نے فرمایا کہ نیکوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے۔ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے جی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمارا دل صاف ہے۔ تمہارا دل صاف ہوگا، لیکن اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ یہ پہلا پرچہ ہوگا۔ جس نے اس کو حل کر لیا، اگلے پرچے اس کے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اگر وہ اس پرچے میں فیل ہو گیا تو باقی پرچوں میں فیل ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھتے ہیں تو نماز فرمایا کہ یقیم، قائم کرتے ہیں۔ تو قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنا یہ ہے کہ وضو پورا ہو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ ذرا کل میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، تو فرمایا کہ کسی کے وضو میں کمی ہے، کسی نمازی کے مقتدیوں کے وضو میں کمی ہے، جس سے امام پہ اثر پڑتا ہے۔ تو قائم کرتے ہیں کہ پورا وضو کرتے ہیں، چھینٹے نہیں مارتے، چھینٹے مار کے اور بیٹھ گئے۔ دوسرا قائم کرنا یہ ہے کہ الفاظ صحیح ہوں، درست ہوں، کسی کو سناؤ، کسی سے پوچھو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کو بھی قائم کرے، اللہ کا ڈر۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو اس طرح نماز میں تم یاد کرو جس طرح وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ کو اس طرح بادب ہوشیار کھڑے رہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے کہ تم تصور قائم نہیں ہو سکتا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ تصور تو کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دل میں بھی خشوع ہو، ڈر ہو، اور ظاہری طور پہ بھی وہ نماز میں آرام سے کھڑا ہو۔ کوئی کھجلی کر رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے، یہ قائم کرنے کے خلاف ہے۔ کھڑے ہو قیام میں تو سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع میں اپنے پاؤں پہ نظر رکھو، اور سجدے میں اپنے ناک پہ نظر رکھو، اور اسی طرح جب قاعدے میں بیٹھو تو اپنے گود میں ادھر ادھر دیکھنا، کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا۔ تو فرمایا یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، پھر اس کا پھر اثر بھی نہیں ہوتا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت کہ وہ نماز قائم کرتے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے۔ تو بدنی عبادتوں میں نماز ہے اور مالی عبادتوں میں زکوٰۃ ہے۔ بدن نماز سے صاف ہوتا ہے اور مال جو ہے وہ زکوٰۃ سے صاف ہوتا ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین۔ ایک آدمی ہے اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے آخرت میں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کی نماز بھی بیکار ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے نا یہ ضروری ہے۔ جس کا آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے وہ کمزور ہے، پھر وہ کیا ہے، وہ پھر گناہ بھی کرتا ہے، اس کو پھر ڈر بھی نہیں ہوتا، اس کو حساب کتاب کا وہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے جا کے۔ تو آخرت کا عقیدہ جو ہے یہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ نماز، زکوٰۃ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ صفات والے لوگ ہوں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پہ۔ ہاں جی، یہی لوگ ہیں ہدایت پہ۔
صحابہ کرام نماز کا بڑا اہتمام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے سرکل جاری کیا تھا گورنروں کو، آپ کے جتنے بھی عہدیدار تھے، کہ بھئی میرے سامنے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز قائم کی وہ اس کی گورنری ٹھیک ہے۔ آج کل کے گورنر پڑھتے ہیں، وزیر اعلیٰ پڑھتے ہیں نمازیں، بلکہ وہ تو نماز کا مذاق اڑاتے، کہتے جی 2 رکعت والے مولوی ہیں، 2 رکعت والے نمازی ہیں۔ ہاں، اچھے حکمران بھی گزرے، جس طرح کے عالمگیر بادشاہ گزرا ہے، صلاح الدین ایوبی گزرے ہیں، ناصر الدین التمش گزرے ہیں، ہاں جی، یہ نیک لوگ تھے۔ محمود غزنوی گزرے ہیں، یہ دیندار لوگ تھے، آج تک ان کا نام چل رہا ہے۔ لیکن آج کا حکمران، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کی مسجد کا امام ہوگا وہی آپ کی سیاست کا امام ہوگا، پھر کام ٹھیک ہوگا۔ جو آپ کی مسجد کا امام ہو وہ آپ کی سیاست کا بھی امام ہو۔ ادھر تو ہم اچھے بندے کو تلاش کرتے، پڑھا لکھا ہو، قاری ہو، حافظ ہو، آواز بھی اچھی ہو، اور جناب وہ نیک بھی ہو۔ یہ مسلح ہے نا جی، یہ امامت ہے، امامت کبریٰ اسے کہتے ہیں، امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور وزیر اعظم شپ کے کرسی پہ بیٹھنا وہ امامت کبریٰ ہے، پورے ملک کو لے کے یہ تو صرف مسجد کو چلا رہے ہیں نا، پورے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو وہ نیک بندہ ہوگا تو وہ ملک کو نیکی کی طرف لے کے جائے گا، وہ قرآن سے فیصلے کرے گا، چور کے ہاتھ کاٹے گا، ڈاکو کے 1 پاؤں اور 1 ہاتھ کاٹے گا، زانی کو سنسار کرے گا۔ کون کرے گا؟ یہ قرآن سے پڑھنے والے کریں گے۔ یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی بڑے بڑے ہیں نا، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم انگریز سے آزاد ہوئے ہیں، انگریز کے اب تو پوری دنیا میں یہ سیاست جو ہے وہ بروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور وہ اتنے قابض ہو گئے کہ اگر کوئی نیک آدمی کھڑا بھی ہوتا کہ اس کا کیا کام ہے، ان کے قبضے میں آ گئی نا، کیونکہ اس میں پیسہ ہے، اس میں طاقت ہے، آرڈر ہے۔ تو اللہ نے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ بندے تجھے میں بنا رہا ہوں، تو دنیا میں جائے گا تو میرا کام کرے گا، میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبانی، ایک ہے ڈنڈے کے ساتھ۔ حدیث مبارک میں جب تم برائی دیکھو تو کیا کرو؟ پہلے ہاتھ سے روکو۔ تو پہلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ تو وہ کون روکے گا؟ وہ میں تو یہاں باہر کوئی چرس پاؤڈر پیتا ہو تو میں جا کے اس سے لڑ سکتا ہوں؟ نہیں۔ اگر ہاں میں SHO لگاؤں نا، یہاں پر امام بھی ہو اور SHO بھی ہو، تو پھر پیے نا کوئی میرے محلے میں یا میری مسجد کے حدود میں، پھر کرے نا شرارت۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا کام کیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اور دوسرا کام ہے کہ پھر زبان سے سمجھاؤ۔ ہم تو زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اور تیسرا درجہ، کمزور درجہ کیا ہے کہ دل سے برا جانو۔ تو ہم تو وہ بھی نہیں، آج کل برائی دیکھ کے ساتھ پاس سے گزر جاتے ہیں، وہ درجہ بھی ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو آخرت کا یقین جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من رب، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہ نمازی، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور اس قسم کی سیاست کرنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں پلازے والا کامیاب ہے، فلاں سرمایہ دار کامیاب ہے، فلاں بڑا ماہر ہے، بڑے پیسے کما لیے۔ اللہ فرماتے جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ وزیر اعظم اگر وہ لائن پہ نہیں ہے تو ناکام ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، ہاں وہ کامیاب ہے کہ وہ کیا ہو جی؟ آگ سے بچ گیا۔ تو آگ سے کون بچے گا؟ جو نماز پڑھے گا، جو زکوٰۃ دے گا، جو آخرت پہ ایمان رکھے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔